سورہ البقرہ رکوع نمبر 32 تلاوت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم من كنتم مؤمنين سورہ البقرہ رکوع نمبر 32 ترجمہ کنز الایمان اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض پسند دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے یعنی کئی حصے زیادہ اس کے رزق میں کر دے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ تنگی اور کشائش فرماتا ہے اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کرو گی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو سورہ البقرہ رکوع نمبر 32 تفسیر ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات اللہ کے پاک کلام کو بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ سننے والوں بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے شہروں میں ایک بیماری پھیل گئی طاعون پھیل گیا
لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے، جنازے اٹھنے لگے، تو موت کے ڈر سے کچھ لوگ اپنی بستیاں چھوڑ کر، پیسے والے تھے، سیٹھ لوگ تھے، غریبوں کو چھوڑ کر ان کے پاس پرفضا مقامات میں جانے کی ساری سہولتیں تھیں اور پرفضا مقامات میں جا کر رہنے کے اور کھانے پینے کے سامان تھے، تو وہ موت کے ڈر سے پرفضا مقامات پہ نکل گئے، غریبوں کو علاقے میں ہی چھوڑ گئے اور غریبوں کا خیال نہ کیا، جنگل میں جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا کہ اپنی دولت کی بنا پر غریبوں سے نفرت کر کے یہاں پر آ گئے ہو۔ حکم الہی آیا، مر جاؤ۔ ایک فرشتے کو حکم دیا، جاؤ جا کر آواز دو۔ فرشتہ آیا اور اس نے وہاں سے کھڑے ہو کر آواز دی، موتو، مر جاؤ۔ کیسی ڈرونی آواز تھی کہ سارے کے سارے لوگ، بعض روایتوں میں آتا ہے 30,000 آدمی تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 آدمی تھے، 50,000 آدمی تھے، بہت ساری روایتیں اس میں موجود ہیں۔ وہ سب کے سب وہاں مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے وہاں سے گزرے۔ آپ کی جب نظر پڑی، دیکھا یہ تو وہ اپنے پرانے جاننے پہچاننے والے لوگ بھی ہیں اور اس طرح مرے پڑے ہیں۔ بس حضرت حزقیل علیہ السلام کو ترس آیا، انہوں نے دعا کر دی، اے اللہ تو ان کو زندہ فرما دے۔ اللہ پاک نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا رد نہیں فرمائی۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں نے اتنے بڑے گناہ کیے، غلطی کی اور غریبوں کو چھوڑ کر جنگل میں آ کر پڑے، ان کا اتنا بڑا گناہ تھا، تکبر تھا، نہیں۔ بس یہ دیکھا جیسے بھی ہیں پیچھے ہاتھ اٹھ گئے ہیں میرے محبوب کے، میرے پیارے حزقیل نبی کے، بس اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا اور دوبارہ وہ مدتوں زندہ رہے وہ لوگ، اور پھر دوبارہ انہوں نے سارے اپنے شہروں میں آ کر دوبارہ واپس اپنے گھروں میں آ گئے اور رہنے لگے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ موت کے ڈر سے بھاگ کر انسان جان نہیں بچا سکتا، بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی، بندے کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو یہ واقعہ سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ جہاد سے کیوں ڈرتے ہو؟ جب موت سے ڈر کر بھاگنے والے جنگل میں پہنچے تو وہاں سب کے سب مر گئے، تو جب مرنا جنگل میں جانے سے بچا نہیں سکتا، جنگل میں جا کر بھی مرنے سے بندہ بچ نہیں سکتا، شہروں میں رہ کر بھی بندہ مرنے سے بچ نہیں سکتا، مرنا تو ہے یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، سسک کر بستر پہ مرنا، بیمار ہو کے مرنا، بدبو میں آ کے مرنا، پھٹ کے مرنا، جل کے مرنا، کٹ کے مرنا، کڑ کڑ کے مرنا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے رستے میں برو کہ یہ جان بھی کسی قیمت کو کوئی پھل پا سکے، اس جان کا بھی کوئی مرتبہ ہو سکے۔ تو اس لیے مجاہدین کو سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہذا دل مضبوط رکھو، موت سے نہ بھاگو جیسا کہ بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہے کوئی جو اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض حسن دے، سبحان اللہ، مال بھی اسی کا اور ہم سے کمال لطف و کرم۔ جی یہ حضرت صدر الفاضل لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا، یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ اس کا بنایا ہوا، بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا، حقیقی مالک وہ اللہ ہے اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا ہے، کبھی وہ واپس اسے ملے گا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہوتا ہے اور واپسی مانگ سکتا ہے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان دیا کہ میرے راہ میں خرچ کر، غریبوں پر خرچ کر، رشتہ داروں پہ خرچ کر، ماں باپ پہ خرچ کر میرے رستے میں، تو میں اسے اپنے طور پہ قرض رکھوں گا، تیری ضرورت کے مطابق تجھے واپس کرتا رہوں گا اور تیری سوچ سے بڑھ کر عطا کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے تابوت سکینہ کا، آئیے ذرا میں وہ واقعہ بھی آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی ان کی انتہا کو پہنچ گئی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پہ رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔
خاندان نبوت میں سے صرف ایک بی بی باقی تھیں جو حاملہ تھیں. ان کے فرزند تولد ہوئے تو انہوں نے ان کا نام شمویل رکھا. جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن عالم کے سپرد کیا. وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے تھے اور آپ کو اپنا فرزند کہتے تھے. جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ پر اس عالم کے قریب، آپ اس عالم دین کے قریب آرام کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں کہا یا شمویل. آپ اس عالم کے پاس گئے، جا کر کہا جناب آپ نے مجھے پکارا ہے. عالم نے بئی خیال کے انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ. پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا. حضرت شمویل عالم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے. کہا فرزند اب اگر تمہیں میں پکاروں تو تم جواب نہ دینا. تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اب ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا کر دیا ہے. آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے. جب آپ اپنی قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے کہا اتنی جلدی آپ کیسے پڑ گئے؟ تکذیب کی. آپ اتنی جلدی نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے بادشاہ قائم کیجئے. حضرت شمویل علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور امتحان کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم جہاد کریں. اور قوم جالوت کے ساتھ، کیونکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کی اولاد کو قتل کیا ہے، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا ہے. جب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جہاد فرض تو کر دوں گا تمہارے لیے لیکن تم کرو گے پھر نہ جاؤ. کہا نہیں جی نہیں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہم جہاد سے پھریں گے نہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور فرمایا کہ تمہارے لیے جو بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے اس کا نام حضرت طالوت، جو کہ بنیامین بن حضرت یعقوب کی اولاد سے، یوسف علیہ السلام کی بھائی بنیامین کی اولاد سے. آپ کا نام طول قامت ہونے کی وجہ سے طالوت ہے. حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا. تو آپ نے اس عصا سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں. اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ غریب شخص ہیں، بادشاہ کو تو صاحب مال ہونا چاہیے. یعنی سلطنت تو ہمارے خیال میں کسی خاص خاندان سے تعلق رکھتی ہے. آج ہمارے ملکوں میں بھی بعض خاص خاندان ہوتے ہیں جو سیاسی لحاظ سے ملکوں پہ چھا جاتے ہیں. اسی خاندان کی حکومتیں شکلیں بدل بدل کر آتی رہتی ہیں. تو اگر ان کے علاوہ کوئی اور شخص حکومت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو، بڑے وہ کتنا لائق کیوں نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چونکہ فلاں خاندان سے تعلق نہیں ہے، فلاں سیاسی خاندان سے تعلق نہیں ہے، فلاں سیاسی گروپ اور قوم سے تعلق نہیں ہے، لہذا اس کو کیسے حکمرانی ملنی چاہیے، اس کو نہیں حکمرانی ملنی چاہیے. تو لوگوں نے سلطنت کو ورثے سے تعلق جوڑ دیا. اور پھر اس زمانے میں بھی وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ ایک خاص بیماری ہے جو قوموں کے دماغ میں ہوتی ہے، بڑے بڑے سرداروں وڈیروں کے دماغ میں ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے یہ اپنے ذہن میں سمجھا کہ بادشاہت کے لیے دولت کا ہونا ضروری ہے یا خاندانی کوئی ورثہ ہونا ضروری ہے. تو حکم ہوا کہ نسل اور دولت پر سلطنت کا استحقاق نہیں، بادشاہ ہونے کے لیے علم اور قوت چاہیے. علم ہو، قوت ہو. تو کسی خاص نسل اور خاندان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ تو فضل الہی پر موقوف ہے، اللہ کا فضل ہے اور جس کو چاہے جیسے چاہے عطا فرما دے. صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں کہ سلطنت ورثہ نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، یہ تو محض فضل الہی پر ہے. تو اس میں یہ ایسے لوگوں کا رد ہے، شیعہ مذہب کا رد ہے
کہ جن کا یہ اعتقاد ہے کہ امامت جو ہے نا یہ وراثت میں آتی ہے، تو امامت وراثت کا حصہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو چاہے وہ بنائے۔ تو چونکہ حضرت طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے، سب سے زیادہ جسیم اور توانا تھے، صحت مند تھے، اس لیے ان کو اللہ پاک نے یہ عظیم و شان سلطنت عطا فرمائی۔ اور ان کی سلطنت کی ایک علامت یہ رکھی کہ ان کو فرشتوں کی طرف سے ایک صندوق عطا ہوگا۔ وہ صندوق تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک زر اندوز صندوق تھا، جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن اور مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرائے اقدس کی بھی تصویر اس میں تھی، اور یاقوت سرخ میں وہ تصویر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحالت نماز قیام میں ہیں، اور آپ کے گرد آپ کے اصحاب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح تورات کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کے کپڑے، آپ کی نالین شریف، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا، اور تھوڑا سا من، وہ جو آسمان سے بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اور اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی، وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہو جاتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بڑھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی اہانت اور ان کی یہ جو بربادی کا سبب ہے، یہ اس تابوت کی بے ادبی ہے، تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا۔ فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے۔ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقر ہو گئے اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا، تو طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 نوجوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت صدر الفاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز اور احترام کرنا لازم ہے، اور ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں روا ہوتی ہیں۔ تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ تابوت میں انبیاء کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں، اور ان کا بھی ادب تھا، اور اس ادب سے فیض مل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے قرآن کی ان آیات کی برکت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔